میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ غریبانہ قسم کے چائے خانے سڑکوں کے کنارے، اندرون شہر کی گلیوں، محلوں، چوکوں، بازاروں، منڈیوں، بسوں اور ٹرکوں کے اڈوں پر ملتے ہیں۔ یہ گندے اور بے ترتیب چائے خانے ہوتے ہیں، لیکن ان کی چائے اور ان کی دودھ پتی مثالی ہوتی ہے، اور لوگوں کو تو باقاعدہ ان کی لت لگ جاتی ہے۔ لوگ سارا دن یہاں گزار دیتے ہیں۔ یہ نہ آئیں تو ان کے آرڈر ضرور آتے رہتے ہیں، اور چائے خانے کا چھوٹا پورا دن انہیں چائے سپلائی کرتا رہتا ہے۔ ان چائے خانوں کی کامیابی پر خاصی ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا ان کی کامیابی کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ان کی پتیلی ہوتی ہے۔ یہ سارا دن پتیلی کو دھوتے نہیں ہیں۔ پتیلی میں ایک کے بعد دوسری، تیسری اور 20ویں چائے بنتی جاتی ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے پتیلی کے پیندے اور دیواروں پر جلی ہوئی پتی کی تہ جم جاتی ہے۔ یہ جلی ہوئی تہ اور پتی ان کی چائے میں ایک خاص قسم کی خوشبو اور ایک خاص ذائقہ پیدا کر دیتی ہے۔ لوگ اس ذائقے اور خوشبو کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ اس خوشبو، اس ذائقے کے تعاقب میں بار بار چائے پیتے رہتے ہیں۔ چائے بنانے والا اگر پتیلی بدل لے یا یہ غلطی سے دن میں پتیلی کو دھو لے تو گاہک فوراً اعتراض کرتا ہے کہ چاچا چائے کا مزہ نہیں، آج یہ چائے کس نے بنائی؟ دوسری وجہ چائے کی پتی ہوتی ہے۔ یہ لوگ برانڈڈ چائے کی بجائے کھلی پتی استعمال کرتے ہیں۔ یہ پتی تیز ہوتی ہے، اس میں کیفین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ اور خوشبو بھی مختلف ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ خوشبو اور ذائقہ گھر کی پتی اور چائے میں نہیں ملتا، چنانچہ یہ چائے خانوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ دودھ اور چائے کا ابال ہے۔ یہ لوگ تازہ دودھ خریدتے ہیں، اور یہ دودھ سارا دن ہلکی آنچ پر گرم ہوتا رہتا ہے۔ دودھ پر ملائی کی موٹی تہ بھی جم جاتی ہے۔ یہ لوگ ملائی کا چھوٹا سا چھلکا چائے کے کپ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہلکی آنچ پر پکنے کی وجہ سے ملائی اور دودھ میں بھی ایک خاص ذائقہ آ جاتا ہے۔ یہ چائے کی پتی کو 6-7 ابال دے دیتے ہیں، اور ہر ابال پر پونی یعنی چائے چھاننے والی چھلنی اور پوے یعنی چائے انڈیلنے والا کپ، اس سے پتی کے پانی کو پتیلی سے باہر نکالتے ہیں اور دھار کی شکل میں دوبارہ پتیلی میں پھینکتے جاتے ہیں۔ اس عمل سے چائے کے پانی میں آکسیجن کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ آکسیجن بھی اس میں ایک خاص ذائقہ پیدا کر دیتی ہے۔ ہم گھروں میں عموماً چائے کو دم دے دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ دم دینے کے بجائے چائے کو پھینٹتے جاتے ہیں۔ اس عمل کا فرق بھی چائے میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اور آخری وجہ مسالہ ہے۔ چائے بنانے والے لوگ چائے میں مسالہ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ مسالہ ان کا خفیہ نسخہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ چائے میں دار چینی، سونف اور بھنگ کا ایک آدھ پتا بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھنگ کے پتوں کو خشک کر کے پیس لیتے ہیں، اور وہی سفوف چائے کی پتی میں ملا دیتے ہیں۔ اس مسالے کی وجہ سے چائے میں ذائقہ بھی آ جاتا ہے، اور سرور بھی آ جاتا ہے، اور چائے پینے کے بعد گاہک کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ان کھوکوں اور ان چائے خانوں کے یہ ٹریڈ سیکرٹ ہیں، اور یہ ٹریڈ سیکرٹ کسی کو نہیں بتاتے، لہٰذا یہ لوگ اپنے کاروبار میں کامیاب بھی ہیں۔ آپ اپنی کامیابی کا کوئی ٹریڈ سیکرٹ ڈھونڈیے، اور اسی سے آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کر دے گی۔